بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری انیب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار بیان۔ آئیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے بیان کی جانب عرصی اٹھے، فرمانے لگی آؤ میری ساتھ، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ساتھ لیا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ لے کے گیا، جا کے آواز دی، یا اہل بیت رسول اللہ اطعموا فی سبیل اللہ۔ اللہ والی مسافر بھوکا، اس کے لیے کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، ذرا حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھو، ان کی شکلوں کو دیکھو۔ آج 4 دن کے فاقے نے نبی کے نواسوں کی شکلیں بگاڑ دی۔ ماشاءاللہ۔ حالات ہے۔ اور جب واپس ہونے لگا مسافر تو آواز آئی، سلمان میری چادر لے جاؤ، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھو اور بدلے میں غلہ لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی۔ فاطمہ کے دروازے سے بھوکا کوئی نہ جائے۔ اپنا 4 دن کا فاقہ ہے۔ تو یہ حضرات بھی تو دنیا میں زندگی گزار کے گئے، اور آج ہم ہیں، ہزاروں مشکلات آتی ہیں، ان تمام کے لیے آسانی اور ان کا حل دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے نہیں مانگتے۔ مانگنا چھوڑ دیا لوگوں نے، عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، ایسا معلوم ہوتا کہ خدا کو ریٹائر کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ میاں فرماتے ہیں، او میرے نبی، جب آپ نے مردوں کی قیمت نہیں لینی، میں ان بھوکے پیاسوں کو لڑتا ہوا تڑپتا ہوا برابر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ میاں کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آواز دی، او میرے محبوب، اب فرشتے نہیں لڑیں گے، اب جن نہیں لڑیں گے، اب کسی مخلوق کو کافروں کے مقابلے میں نہیں لاؤں گا۔ کیا بات ہے، آپ نے ایسی بات کہہ ڈالی ہے۔ فرمایا وقف اللہ وقف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اب ان کافروں سے میں خدا خود لڑوں گا، ماشاءاللہ میں خدا خود ان سے نپٹوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عجیب جہاد کا موقع ہے، تیاری فرما رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اسلحہ، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی ستو، کوئی کھجور، کوئی کپڑا لا کر پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہے، حضور کے قریب آ کے بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ سرکار اٹھے، تشریف لائے، فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ اندازہ لگاؤ اس قسم کے لوگ کہاں پیدا ہوں گے۔ عرض کرنے لگی، میرے آقا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو چکا ہے، میں نے بھی سن لیا، میں نے بڑی جستجو کی، میرے گھر میں دم نہیں تھا، یہ میرے سال کا دودھ پیتا بچہ ہے، میں اسے لے آئی ہوں، اسے قبول فرماؤ۔ حضور نے فرمایا بھائی یہ کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگی، میرے آقا جب میدان جہاد گرم ہو جائے اور کافر آپ کی طرف تیر چلانے لگے، میرے بچے کو ڈال کے طور پر آگے کر دینا، میرے بچے کا سینہ ہوگا، آپ کی طرف آنے والے تیر لگیں گے اور کالی کملی والے میرا کلیجہ ٹھرے گا۔ ایمان دیکھیے، پیش کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے، میرے آقا بیوہ کا نذرانہ رد نہ ہو۔ اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے کالی کملی والے کی نگاہ و نبوت نے جن کو رنگ دیا وہ یوں مستحکم بنے۔ ارے یہ بھی تو سیرت ہے،
جس آنکھ مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جس آنکھ نے عرش معلیٰ کو دیکھا، جس آنکھ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جس آنکھ نے بیت المعمور کو دیکھا، جس چشم مبارک نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کو دیکھا، سب جگہ رہنے والے مقربین فرشتوں کو دیکھا، ہزاروں مرتبہ جبریل امین کو دیکھا، اسرافیل کو دیکھا، نظام فلک کو دیکھا، نظام شمس کو دیکھا، نظام قمری کو دیکھا، نظام نجومی کو دیکھا، سارے جہان کو دیکھا، خدا کی ذات کو دیکھا۔ اور لوگوں، اس آنکھ کے اوپر کے حصے میں پیشانی میں تیر لگا، اس آنکھ کے اوپر سے لہو بہ رہا ہے۔ یہ بھی تو سیرت ہے نبی کی۔ جبل احد ہے، غار کے دروازے پہ حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام چاروں طرف مجمع ہے، خون رس رہا ہے، لہو بہ رہا ہے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے آقا کیا کریں؟ عورتیں، مرد اپنی جان سے کروڑ سا زیادہ، لاکھوں سا زیادہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے آج ہمیں انہی کے لائے ہوئے ایمان اور اسلام اور قرآن کو سب سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے، ایمان کی عالم تر دنیا کی چیزوں سے ہر شے سے افضل اور اعلیٰ سمجھیں۔ لیکن یہ تو کوئی سمجھنے والی بات نہیں کہ آدمی خود بخود اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو کرنے والے کو بھی تو نہ کہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ کچھ مثالیں بن گئی کہ نہ خود چلنا اور نہ چلنے دینا، راستے کو خراب کرنا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دنیا میں غالب اور جاری ساری ہو کے رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ کبھی کبھی یہ لوگ کہا کرتے ہیں نا، وہ جی دیکھو یہ مولوی جلسہ تے بہ کے کہندے نے فلانا پھڑیا گیا، فلانا جیل وچ گیا، فلانے نو اے ہویا، یہ کوئی چنگی گل ہے؟ سانو دیکھو آج تک کدے کسی نے پھڑیا ہی نہیں۔ اچھا تانوں کدے نہیں پھڑیا؟ کہ نہیں جی ساڈے بوئے تے کدی پولیس آئی ہی نہیں۔ آوے کیویں؟ کتا دی لئی دکھ آ چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، دین لئی دکھ او چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ پکڑنے جوگی صورت ہو تو کوئی پکڑے، یہاں جب موقع پڑتا ہے تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے۔ جب بھی موقع آیا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مرتبہ چلتے جلوس میں سے مجھے پکڑ لیا، مجھے کہنے لگا مولوی چل سیدھا تھانے۔ میں جلوس تو ذرا فٹ پاتھ پہ کھلا ہو کے نیت بن لی، اگے کی کردا میں تو نفل رہندے میرے۔ بڑے کون جو کسی کام کے ہی نہ ہو، پنجرے میں شیر آئے گا، کتا دی لئی دکھ آ چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، جیل جاوے شیخ الہند، جیل جاوے گا حسین احمد مدنی، جاؤ قاہرہ کی جیل سے پوچھو، مالٹے کی جیل سے پوچھو، تمہاری کوٹڑیوں کو اللہ کے قرآن سے کس نے آباد کیا تھا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہمیں لاہور سے کراچی لے جانے لگے، ایک گاڑی میں پنجرا رکھا، نوکدار چاروں طرف تار تھے، نہ میں جھک سکتا تھا نہ سیدھا ہو سکتا تھا۔ میں نے یکدم مان سوچ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف کا ورد بنا لیا، پڑھتا رہا، ادھر تھک کر مجھے چکر آیا، خاردار تار میرے بدن میں چبھے، ادھر مجھے آقا دو عالم کا دیدار نصیب ہو گیا۔
تو کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شہر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے ان حضرات نے صحبتیں اٹھائیں تکلیف جھیلی اور پچھتائے کبھی پشیمان کبھی نہیں ہوئے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں بن گیا صحابہ کرام کا طرز طریق نقشہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو نقشہ ہے سیرت کا مفہوم یہی تو ہے میرے بزرگوں کو لاکھوں حدیثیں اب تک یاد ہیں ایک مولوی نے میں پوچھا تینوں بھی کوئی حدیث آندی آخر آہو میں کہ سنامی ان الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ میں کہ اور اکبس آئی بتھیری ہے ایک ہی کافی جہاد میں نہیں جانا میدان جہاد میں جاتے ہوئے دم نکلتا ہے تعویذ پڑھاؤ جی تعویذ پڑھاؤ اور میرا گھر تعویذ رہ گیا پڑھاؤ پڑھاؤ صحابہ کبھی نہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑے اللہ غنی مرد تھے یا عورتیں تھی بوڑھے تھے جوان تھے عبداللہ ابن خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ میں دونوں باپ بیٹا جھگڑ رہے ہیں بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا جہاد میں باپ کہتا ہے نہیں بیٹا میں جاؤں گا اس نے کہا ابا کچھ اور بات ہوتی تو میں آپ کی بات مان جاتا بہشت لٹ رہی ہے میں جاؤں گا قرہ اندازی کی گئی بیٹے کا نام نکلا باپ نے ہاتھ باندھ دیے بیٹے ابھی تو جوان ہے تجھے اور وقت مل جائے گا بوڑھے کو کچھ کمائی کر لینے دے اور میرے جوان بیٹے میری بڑی تمنا ہے کہ میدان جہاد ہو اور میرے ٹکڑے ہو جائیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دل 10-12 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے قریب سے گزرتے ہوئے فرمانے لگی کیوں بیٹھے ہو صحابہ کہنے لگے یوں سنا حضور شہید ہو گئے فرمانے لگے ارے جب وہی شہید ہو گئے دنیا میں جی کے کیا کرو گے تلوار لی اور کافروں کی مجمع میں جا گھسے آن کی آن میں ٹکڑے کر دیے گئے کس وقت میں ان حضرات نے حضرت نادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت ہے لوہا گرم کر کے زبان پہ داغ دیے گئے جسم پہ داغ دیے جا رہے ہیں پر ایمان کا سودا نہیں کرتی بچی ہے ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مکے کے بڑے بڑے کافر سردار آئے ہیں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی جاتے ہوئے مدنی کریم ارے ان کے مرتبے کو کیا کہو گے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر رحمت والا فرمایا اسماء اپنے نبی کا پتہ نہ بتانا آگے پوچھنے ابو جہل کہنے لگا اسماء بتا ابو بکر کی بیٹی تیرا ابا تمہارا نبی کہاں ہے غلط کہتے ہیں لوگ کہ حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے پتا نہیں فرماتی ہے کیوں تم کون ہو پوچھنے والے یہ چمچا گیری بھی بڑی پرانی رسم ہے نا کئی وچوں آکھن لگے نی کڑیے دس دے تو نہیں چھاننی اے مکے دا بڑا بہادر ہے مارو گا تینوں کہنے لگی تم تھوڑے اور سارے مکے کو اکٹھا کر کے لے آؤ
سارے عرب کو اکٹھا کر کے لے آؤ، اور مزہ تو تب ہے ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ نہیں دکھا سکتے تم، میرے نہیں مجھ سے پوچھ سکتے۔ اور لکھا ہے کہ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر کے بال پکڑ کر گھما کر پتھر میں دے کے مارا، ادھر پیشانی میں پتھر کی نوک لگی، ادھر خون کی دھار دور جا کے پڑی، ادھر کہتی آ لوگو غلط ہے تمہارا خیال، میری جان کا قیمہ تو بنایا جا سکتا پر تم پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ اور قربان جاؤں، 3 میل کی غار ثور کی چڑھائی کو طے کرتی ہوئی حضرت اسماء جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے گئی، رحمت دو عالم کی نظر پڑی، فرمایا اسماء چوٹ کیسے آئی، یہ منہ تیرا سوج کیسے گیا؟ ماشاءاللہ خاموش ہے، یوں ہی ہو گیا۔ فرمایا نہیں نہیں، بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرے آقا آپ کا پتہ پوچھتے تھے، میں نے بتایا نہیں، انہوں نے مجھے گھما کے پتھر میں دے کے مارا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے او میرے پروردگار، ابو بکر کے گھرانے پہ کرم فرما، جنہوں نے میری خیر خواہی کے لیے اس معصوم بچی نے بھی اپنے منہ پہ تماچے کھائے۔ عرض کر رہا تھا کہ صحابیات اور صحابہ اکرام مرد ہے یا عورتیں بدلے، ان کو ایسا یا ان کا کمال نہیں، اصل کمال ہے کالی کملی والے کی نگاہ، ایسا ان کو لگا۔ دنیا بدل گئی مگر میرے آقا کا غلام کبھی کوئی تبدیل نہیں ہوا۔ کیسے بدل جائے پرواہ نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑی عورت آئی، اللہ غنی، کمزور ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، ضعیف ناتواں ہے، عرض کرنے لگی میرے آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھ سے اب جوانی جتنی نیکیاں کمائی نہیں جاتی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ کماؤں، کیوں؟ آخرت قریب آ رہی ہے، دنیا سے آخر میں نے رخصت ہونا ہے۔ فرمایا بوڑھی مائی تیرے دل کی تمنا تیری آرزو میں اللہ پاک پوری فرمائے، اور سب سے بڑا میں تجھے یہ بتاتا ہوں آج کے بعد اپنی زبان کو اللہ کے قرآن سے ہر وقت لگائے رکھا کر، قرآن کی تلاوت کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس مکان میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے آسمان والوں کو یوں نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو چاند نظر آتا ہے۔ آج تلاوت کی توفیق نہیں، عبادت کی توفیق نہیں، اور جو کرتا ہے تھوڑی بہت ہی وہ اچھا نہیں لگتا، اس پہ تنقید تبصرہ۔ پچھلے ہفتے کا ترجمان تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ہمارے ملک میں متحدہ ہندوستان سے نیکی کرنے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دیلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ اور رحمتیں نازل، بازار سے گزر رہے ہیں، ایک پہلوان صاحب ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوئی، فرمایا بھائی اپنا کلمہ سنا دے، کوئی غلطی نہ ہو، میرا سن لے، میری غلطی نکال دینا، اصلاح ہو جائے گی۔ پہلوان صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پڑاک سے مولانا کے منہ پہ تماچا مارا۔ وہ پہلوان تھا، مولانا بالکل چھوٹے سے قد کے، نحیف الجسم، تیش تو بڑا ہے جتنے ساتھ تھے مگر صبر کی تعلیم دی ہوئی تھی، خود ہی تو تھپڑ کھایا اور جھک کر کے پہلوان کے قدموں پہ پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے مولانا نے، فرمایا پہلوان صاحب معاف کر دینا، غلطی ہو گئی۔ بس اتنی سی بات ہوئی، اس کے بعد اللہ میاں نے اس کا مقدر ہی جگا دیا، سوچنے لگا ماروں بھی میں اور معافی بھی میں دوں،
اللہ میاں نے ایسا انقلاب زندگی میں دیا کہ ساری عمر مولانا کے قدموں میں گزاری، ہزارہ لوگوں کو نماز یاد کرائی، لاکھوں لوگوں کو جنازے کی نماز سکھائی، اپنا کھانا، اپنا خرچہ، اپنا پینا سب کچھ ہوتے ہوئے اگر بعض بدنصیب آدمی ان کی مخالفت کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بستی میں شام کے بعد تبلیغی جماعت چلی گئی، مغرب کے بعد یا پہلے پنڈ کے لوگ باہر آئے کہ بھی تو تم ہمارے یہاں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہمارے پیر صاحب نے منع کر رکھا ہے، دیکھ لو نہیں جاؤ گے ماریں گے ہم تمہیں۔ انہوں نے کہا بھی چلو تمہیں تبلیغ ابلیغ۔ پیارے دوست، آپ کی خدمت میں بیان فرما رہے تھے قاری انیب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلیے دوستو، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔